15ویں شعبان کے تعلق سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ یہ راتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ مبارک راتیں، مبارک دن، مبارک مہینہ، مبارک ساعتیں۔ تو اکبر الہ آبادی علیہ الرحمہ اور خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے منظوم کلام کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا۔ اکبر الہ آبادی نے لکھا ہے کہ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے دنیا کو تو خوب دیکھا۔ یہ ہے اصل دنیا ہماری ضرورت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ اس کے لیے ہاتھ پاؤں ماننے پڑتے ہیں، بعض مرتبہ زبان بھی چلانی پڑتی ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ آخرت ہے۔ تو اکبر کہتے ہیں وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، یعنی بچپن، نوجوانی، ادھیڑ عمر اور اب بڑھاپا۔ تو بڑھاپے میں تو پھر آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ بڑھاپے کے بعد تو اب کوئی چانس ہے نہیں، ایسا تو ہوتا نہیں ہے اسد اللہ صاحب کے ریورس ہو، ہے نا؟ ہاں تو گیا، یہ تو ون وے ہے، یہ واپس یہاں اس دنیا میں تو ریورس نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اکبر کہتے ہیں کہ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے دنیا کو تو خوب دیکھا۔ اگلی جو بات کہی ہے اگر آپ کو سمجھ آئے، واقعتاً اکثروں کا حال شاید یہی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نام خدا تو اکثر زیب زباں پایا، نام خدا تو اکثر زیب زباں پایا، عشق بوتاں کو لیکن عشق بتاں کو لیکن نقش قلوب دیکھا۔ وہی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سوں کو دیکھا کہ جب بھی دیکھو زبان پر اللہ 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 جاری ہے، لیکن دل کی حالت دیکھو تو اندر دنیا سمائی ہوئی، خالی ذکر کہاں ہے؟ اوپر ہی اوپر ہے، منہ پر ہی اللہ اللہ ہے، لیکن اندر کیا ہے؟ وہ گر گیا کچھ۔ اندر کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اکبر کہہ رہا ہے کہ نام خدا تو اکثر زیب زباں پایا، عشق بتاں کو لیکن نقش قلوب دیکھا، کہ دل میں تو نقش دنیا ہے، زبان پر کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک طوطا، حضرت تھانوی نے لکھا ہے مفہوم اشفاق بھائی، کہ طوطے کو سکھا دیا گیا کیا؟ اللہ اللہ اللہ، ہے نا؟ آپ اس کو جو سکھاؤ، اسی لیے بولتے ہیں کہ کوئی کسی اور کی زبان بولتا ہے تو جاوید بھائی کیا کہتے ہیں؟ تو پیرٹ ہے۔ کیا ہے حسن بھائی کہ کسی اور کی زبان بول رہا ہے؟ انہی کی محفل سنوار رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، ویسا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو طوطے کو سکھا دیا اللہ 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 اللہ، تو حافظ امتیاز کہ وہ کیا بولتا تھا؟ اللہ اللہ۔ تو کسی نے کہا کہ یہ خالی زبان سے بولتا ہے، دل میں نہیں ہے۔ تو کہا کہ نہیں نہیں، اتنا عرصہ ہوا اللہ اللہ کرتا ہے، تو اسماعیل بھائی دل میں بھی کیا ہوگا؟ اللہ اللہ ہی ہوگا۔ تو کہا کہ ذرا چھوڑ دو، کس کو؟ بلی کو چھوڑ دو یا جو بھی اس کو کھاتا ہے، بہرحال مجھے یاد نہیں ہے کس کو چھوڑا گیا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ موت قریب آئی تو الیاس بھائی منہ سے کیا نکلا؟ کہا اللہ اللہ۔ تو پھر اس کے منہ سے نکلا ٹیں ٹیں ٹیں، ہاں جو الیاس بھائی نے بولا۔ تو یہ ہے کہ وہ عبدالصمد چچا وہ بول تو اللہ اللہ رہا تھا،
لیکن بتانا یہ چاہتے ہیں جو اکبر نے کہا کہ نام خدا کو اکثر زیب زباں تو پایا، عشق بتاں کو لیکن نقش قلوب دیکھا، کہ خالی زبان اللہ اللہ ہے لیکن اندر کیا ہے، دنیا جو ہے وہ سمائی ہوئی ہے. تو وہ ٹیں 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 وہ طوطا جو ہے وہ کرتا ہے. جب صحیح وقت آیا تو نورانی بھائی کیا ہے، اصلیت کھلی کہ دل نورانی ہے کہ ظلمت کدا ہے. ہاں، تو اس وقت جو ہے وہ سارا راز جو ہے وہ کھل گیا. تو اللہ کرے کہ میں تو اپنے متعلق کہتا ہوں، آپ کے تعلق سے نہیں. اللہ کرے کہ ہمارا حال ایسا نہ ہو، ورنہ آج تو یہ جال ہے، اس میں لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے. کیونکہ اس میں لوگ جلدی پھنستے ہیں. یہ گل ہے، یہ کیا ہے، گل ہے. اس کے اندر لوگ جلدی جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں. بہرحال تو اکبر کہتے ہیں وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب تو فکر آخرت ہے دنیا کو تو خوب دیکھا. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے. تو حضور سے کیا کہا گیا؟ ارے حضور کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ سعد اللہ صاحب کیا تھے، معاف تھے. ہاں، حضور کو تو کچھ ضروری کرنا ضروری نہیں تھا. یہ مجھے اور آپ کو سبق دیا گیا ہے کہ وہ کہنے والے نے کہا ہے نا کہ بچپن کھیل میں کھویا، ہاں، لڑکپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپے کو دیکھ کے رویا. ہے نا شو بھائی؟ ہاں، بڑھاپے کو دیکھ کے آدمی جو ہے وہ روتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مقصد એમ કે ઇન્ડિયા ગયો તો કે ધોરા બાલ આવી ગયા. મેં કે 45 થયા તો કેવા આવવાના? ધોરા જ આવવાના ને, હે ફારૂકભાઈ? તો હવે કેવા આવવાના? ધોરા જ છે તે આવવાના ને. تو خیر بہرحال حضور کو کیا فرمایا گیا؟ دیکھیے جانے کا وقت قریب ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفہوم ہے، چھوٹے تھے، بچے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں ان کو اپنے سے قریب بٹھاتے تھے. ہاں، یہی اصول ہے، یاد رکھنا کہ علمی مجلس بھی ہو تو جو علماء ہیں، جو جاننے والے ہیں، جو ذکی ہے، ذہین ہے، فتین ہے، ان کو کہاں بٹھانا چاہیے؟ قریب میں بٹھانا چاہیے. یہی حکم نماز کا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، آقا نے مفہوم ہے کہ میرے پیچھے کون کھڑے ہو؟ جو زیادہ علم رکھنے والے ہو، نماز کے علوم سے جو ہیں وہ واقف ہو. عجیب دنیا ہے. پہلی صف میں بدھا عوامو ہے، مولوی تو پچھاڑا جو ہے. کوئی مسجد ملے گی جس میں ہوگا بدھا مولوی پاچھڑ ہیں. ہاں، یہ عوام ہے. اور خاص کر دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے وہ آپ کو کہاں ملیں گے؟ ہیں چودھری صاحب؟ صفحے اول میں جو ہیں وہ ملیں گے. تو بہرحال حضور نے تو یہ فرمایا، لیکن آج معاملہ الٹا ہی ہے. یہ تو اچھا ہوا حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ امام صاحب تھے، میں بھی پیچھے تھا، دوسرے امام نماز پڑھا رہے تھے حافظ امتیاز. ان کا وضو ٹوٹ گیا ہوگا. تو آپ کے پاس جو بیٹھے ہیں نا، انہوں نے ایک بڑا ماشاءاللہ ملفوظات عالی بیان فرمایا تھا کہ بھائی بیان کرو کیا ہوا ہے. تو کوئی بیان تھوڑی کرنا ہے کہ کیا ہوا ہے. تو نماز جو ہے وہ ختم کی، وہ بیٹھے. تو پھر نماز کے بعد گئے حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ آئے ہمارے مرحوم صدیق بھائی یوسف چچا حافظی، فسبی روڈ کیا بولتے، اللہ مرحوم کو غریق کے رحمت کرے، ہاشم بھائی. تو اس دن وہ آئے. وہ عام طور سے آتے نہیں تھے، کبھی کبھار آتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایسا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت مفتی سعید صاحب پتہ نہیں کب فارم میں آ جاتے تھے کب کیا جملہ ارشاد فرما دے. ہاں، پھر علمی بات بھی کہتے تھے لیکن شروع میں ذرا وہ چھکا مارتے تھے. تو حضرت نے فرمایا مفہوم ہے، میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ یہ پہلا امام میں نے دیکھا کہ جس کا وضو ٹوٹا ہو. تو کہ آج تک دیکھا ہی نہیں. اور پھر فرمایا کہ آج تک جتنے امام ملے سارے اسٹیل کے وضو والے ملے. کیسے ملے؟ سارے اسٹیل کے وضو والے ملے کہ وضو ٹوٹا ہی نہیں.
تو کہا کہ یہ پہلا جو ہے دیکھا، پھر حدیث سنائی، مفہوم ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور مصلی پر تشریف لے آئے، سارے صحابہ کھڑے ہیں، حضور مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور اچانک یاد آیا کہ مجھ پہ تو غسل فرض تھا۔ کیا فرض تھا چودھری صاحب؟ کہ غسل فرض تھا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ ٹھہرو میں آتا ہوں، اور اگر میرے اور میرے جیسا کوئی ہو تو ٹھیک ہے گھیرے جڑے تو آوجات نہ ہے صدیق بھائی۔ تو ویسے ہی تو صحابہ کو حضور نے، اللہ نے نہیں چنا تھا نا، ان کا قلب بھی ویسا تھا، تو وہی اس منصب کے جو ہیں وہ لائق تھے۔ بہرحال تو تیاری کر کے آدمی آیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے، ورنہ یہ نماز اور یہ مسائل عام طور سے بیان بھی نہیں ہوتے، کوئی پوچھتا بھی نہیں، سکھائے بھی نہیں جاتے۔ اللہ نہ کرے امام کا وضو ٹوٹ گیا اور پیچھے جاوید بھائی ہے تو اشفاق بھائی ہے اور جو بھی حضرات ہوتے ہیں وہ، تو یہ بھی ایک چیز سیکھنی چاہیے اس کی کہ اس کو آگے کرنا ہے۔ تو પછી ટાઈમ નહીં થાય કે ના તું જાની અલા ہے बाजू वाला نہ ہو گیا اسماعیل بھائی، تو تو جانی علائیں گے میں ہوں گا جاؤ۔ اس لیے دیکھیے کچھ مسائل ایسے ہیں علماء نے، اللہ جزائے خیر دے فقہا کو، انہوں نے ہمارے لیے دوسرا راستہ نکالا کہ بھائی یہ بڑی مગજમારીમાં પડવા જેવું છે જ ہیں، چونکہ یہ مسائل زیادہ تر معلوم نہیں ہوتے، اس لیے کہا کہ اگر امام کو ایسی بات پیش آ جائے تو کیا کر دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سمجھ جانے کا کہ کچھ مسئلہ پیش آیا۔ جو بھی مسئلہ پیش آیا ہو امام کہاں انگلی رکھے گا؟ ناک پہ، اور مقتدیوں کو خاص طور سے سعد اللہ بھائی کو ہونٹ پہ ہے، ان کو الیاس پہ کہاں انگلی رکھنے کی؟ ہونٹ پہ جو ہے وہ انگلی رکھنے کی۔ ارے یہی سگنل ہے عبدالحفیظ چچا، یہی بتایا گیا کہ بھائی کچھ مسئلہ ہوا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیوں جا رہا ہے، بس اس نے سلام پھیرا دیا۔ اب نئے سرے سے کیا کرو، جو بھی نماز پڑھا سکتا ہے اس کو آگے کر دو، وہ نماز پڑھ کے آئے گا۔ اور اگر آپ کو انتظار کرنا ہے، وضو ٹوٹا ہے تو انتظار کرو، امام صاحب کیا کریں گے؟ وضو کر کے۔ باقی اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کوئی ایسی بات پیش آئی ہے کہ نماز کو آگے دوہرا نہیں سکتا، تو پیچھے سے اس کو کیا کرے گا؟ اتنا یاد رکھو، نماز کے اندر 2 صف تک آدمی جب ضرورت پڑ جائے شرعی ضرورت پڑ جائے تو آدمی چل سکتا ہے۔ کتنی صفحے تک؟ 2 صفحے تک۔ ہاں سمجھ آیا نا؟ صدیق بھائی دھمے کالے جوہتی چالو نہ کر دیتا ہے، ہاں، کہ وہ کیا ہے، شرعی ضرورت جب پیش آئے تو اس وقت ہے کہ کوئی دوسری صف میں ہے، مثال کے طور پر پہلی صف میں کسی کا وضو کیا ہے، ٹوٹ گیا، اب دوسری صف والے کو چاہیے کہ وہ آ کر کھڑا ہو جائے۔ دیکھیے اب یہ چھوڑ کر جانا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ چلا جائے، صف کے آگے سے بھی گزر سکتا ہے، گنہگار نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو میں اور آپ اگر مسجد صغیر ہے تو آگے سے نہیں گزر سکتے، گنہگار ہوں گے، لیکن کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ جانا چاہے تو صف کو توڑ کر کیا کرتا ہے، وہ جا سکتا ہے، اس کو گنہگار نہیں ہوگا۔ ہاں تو وہ سامنے سے ہی ہوگا نا، سب کو توڑ کر وہ سامنے سے ہی تو ہوگا کہ بھائی کوئی درمیان میں ہے تو وہ تو کسی نہ کسی کے سامنے سے تو کیا ہوگا، وہ گزرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہماری مسجد میں اچھا ہے وہ رکھ دیے گئے، کیا بولتے ہیں اس کو، ڈیوائیڈر، جزاک اللہ۔ ہاں تو وہ ڈیوائیڈر رکھ دیے گئے تو زیادہ مسئلہ نہیں کہ کچھ ہوا تو وہ خالی ایک صف اس کو کونے میں جانا ہے اور پھر چلے جائے، تو سب کے سامنے سے جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور کسی کو دقت بھی جو ہے نہیں ہوگی۔ تو یہ ڈیوائیڈر رکھے تو اچھا ہے، ویسے تو ڈیوائیڈر رول وہ اچھا نہیں ہے، لیکن یہ ڈیوائیڈر جو ہے وہ اچھا ہے، تو بہرحال وہ چلا جائے۔ اب یہ نہیں کہ ہم لوگ صف کو مکمل نہ کرے کہ وہ واپس آئے، اب اس کو حکم ہے کہ پیچھے جہاں جگہ ملے وہاں کیا ہو جائے، کھڑا ہو جائے، اب اس کو آگے نہیں آنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو ضرورت تھی کہ اس کو جانا ہے۔ اور دیکھیے یہ مسئلے بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے، ورنہ وہ یہ نمازی کے سامنے سے کیوں گزر سکتا ہے، اس کو گناہ چودھری صاحب کیوں نہیں ہوگا وہ سمجھے، حالانکہ ویسے گزرنا گناہ ہے، یہ گناہ کیوں نہیں ہوگا وہ سمجھے۔
اس لیے کہ شریعت اب بھی اس کو نماز ہی میں سمجھ رہی ہے. اب بھی یہ کس میں ہے؟ نماز ہی کے اندر ہے. اس میں وہ دو سب سے زیادہ بھی چل سکے گا. ہمارا وضو خانہ تو یہاں ہے نہیں, وہ تو دور ہے, کافی سب جو ہے وہ چل کر جانا پڑے گا, لیکن اب بھی نماز میں ہی ہے وہ. لیکن ایک شرط ہے, ہاں نہیں એ જ આપણા માટે અઘરું. મેં કે હઝરત મરિયમ રજી અલ્લાહ તાલા અન્હા વાળો અશફાકભાઈ રોજો હોતે ને તો આપણા કોઈનો નહીં થાતે. کہ فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا. یہ حضرت مریم سے کہا گیا تھا کہ روزے میں بولنا نہیں ہے, اگر روزے میں بولا تو روزہ ٹوٹا. આપણાથી તો ઊંઘમાં بھی ચૂપ نہیں رہے ہیں. ویسے تو چھوڑو, وہ نیند میں بھی جو ہے بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے شوہر کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر آئی, میری مائیں بہنیں ناراض نہ ہو بھائی, ذرا مجلس میں اس طرح کچھ سنانا پڑتا ہے لطیفے اور کچھ یہ باتیں کہ ذرا حساس بشاس رہے. تو کہا ہے کہ بھائی میرے شوہر جو ہیں نیند میں بہت بولتے ہیں, کچھ علاج بتاؤ. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ایک ہی علاج ہے, ان کو تم بیداری میں بولنے دو تو نیند میں نہیں بولے گا. کیا کریں, جاگتے میں بول لے دو تو پھر یہ نیند میں نہیں بولے گا, تم بولنے نہیں دیتے دن بھر. حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں ہے, خطبات احتشام نام ہے, کہ ایک ٹیچر نے اسکول میں بچے سے پوچھا کہ بھئی یہ جو لینگویج ہوتی ہے تو اس کو بولتے ہیں مدر ٹنگ, آدمی کی جو اپنی زبان ہوتی ہے, مادری زبان ہے نا, کہتے ہیں ماترو بھاشا ہے. ہاں, تو کہیں کہ یہ پیدری زبان کیوں نہیں؟ پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو لڑکوں میں حسن بھائی ایک اسٹوڈنٹ تھا, چھوٹا بچہ, اس نے کہا مجھے جواب معلوم ہے. کہا کیسے؟ لیکن میں نے گھر میں دیکھا پورا دن امی بولتے رہتے, ابا سنتے رہتے, اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ مادری زبان ہے, مدر ٹنگ ہے, ماترو بھاشا جو ہے. خیر بہرحال چلے, بات کہاں سے کہاں نکل گئی, تو اس کو چھوڑے ورنہ وہ بات رہ جائے گی. تو اب آ جائے جو اصل بات ہے, جو بات رہ گئی پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. کل آپ کو بتایا تھا 15ویں شعبان کا ذکر, یعنی شب برات, شوب رات, اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ نہیں. میں پوری بات کل بیان نہیں کر سکا چونکہ وقت نہیں تھا, اور آج بھی نہیں ہے, اور کل کیا کرنا چاہیے بڑی رات میں وہ بیان کرنا ہے, اور پرسوں چھٹی ہماری. تو بہرحال حدیث میں ذکر ہے وہ آپ کو بتایا تھا, اور آج بھی آئے گا. مجھے آج بیان کرنا ہے روزے کے تعلق سے. 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا, خالی 15ویں شعبان کا کیسا ہے یہ بیان کرنا ہے مختصر طور پر. آیا یہ روزہ حدیث پاک سے ثابت ہے؟ اور کتنی احادیث ہے روزے کے تعلق سے 15ویں شعبان کے, اگر ہے تو, اور ہے تو کس درجے کی ہے, اور روزہ رکھے تو کس نیت سے رکھے. دیکھیے ایک بات میں پہلے شروع میں آپ کو بتا دوں, میں نے بھی اللہ معاف کرے بچپن سے یہی سیکھا ہے ہماری طرف کہ 15ویں شعبان کا روزہ بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ سنت ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا, اب آپ کو کیا بتایا گیا وہ آپ جانیں. تو ہم نے بھی سنت کی نیت سے رکھا, اور رکھتے تھے جب اللہ توفیق دیتے تھے. لیکن پھر کتابیں کنگھالنے کی نوبت پیش آئی, اور اللہ نے توفیق دی, بلکہ یوں کہیے تو پتہ چلا کہ بھئی یہ روزہ تو سنت ہے ہی نہیں. یاد رکھنا, میری کچھ باتیں شاید کسی کا ہاضمہ خراب ہو تو ہضم نہیں ہوگی ہیں, تو وہ پھر اپنا علاج اپنے طور سے کرے ہیں. ہر آدمی کو اپنے پیٹ کا علاج خود ہی کرنا پڑتا ہے بھائی, ہاضمے کا. تو اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. اور یہ میری بات نہیں ہے, دیکھیں میں تو ناقل ہوں,
میں اپنے بڑوں کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں کیوں بھائی آپ کو نیکی سے روکوں؟ لیکن جو بات ہے شریعت کو سمجھو، ہم کیوں آپ کو نیکی سے روکیں گے؟ لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا جس عبادت کا جو درجہ ہے اسے اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اسے نہ آگے بڑھانا چاہیے نہ پیچھے، افراط و تفریط سے پاک ہونا چاہیے۔ آدمی کو اس کو اسی حیثیت میں جو ہے وہ اس کو رکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ایک چیز ہم برس سے، بلکہ برس تو نہیں کہیں گے، عمر ہی کتنی ہے ہماری، کہ بھائی کرتے آتے ایک طویل عرصے سے تو آدمی کی طبیعت بن جاتی ہے، وہ مزاج بن جاتا ہے، پھر اس سے ذرا آگے پیچھے ہونا وہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، کیونکہ ایک کام وہ ایک طویل عرصے سے وہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ مجھے ڈسکس صرف روزے کے تعلق سے کرنا ہے۔ کل میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ 15ویں شعبان کی جو شب ہے اس کی فضیلت تو ثابت ہے کہ یہ مبارک رات ہے، دن کو جو عمل ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ کل یوٹیوب پر آپ جائیں گے تو ایک چینل ہے ڈیلی مسائل وتھ مفتی صاحب، ایسا کچھ ڈیلی مسائل تو آ جائے گا، وہ قاسمی ہے، دارالعلوم دیوبند کے کوئی فاضل ہے، تو میں نے سنا خود حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تازہ بیان۔ حضرت نے بیان میں فرمایا ہے کہ 15ویں شعبان جب آتی تھی، شعبان کی 15ویں شب مفہوم ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کرتے تھے اور دوسرے دن روزہ رکھتے تھے، اور جو یہ روزہ رکھے گا تو اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، حالانکہ یہ ہے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے تسامح ہو جاتا ہے بعض مرتبہ کہ ان کو وہ روایت یاد ہو عاشورہ والی، کہ عاشورہ کا روزہ آدمی رکھتا ہے تو حسن بھائی کتنے سال کے گناہ معاف؟ 1 سال کے، تو ہو سکتا ہے تسامح ہو چکا ہے۔ لیکن پھر ایسا ہو توجہ دلائے تو پھر رجوع کرنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ اب کسی نے سن لیا تو یہی سمجھے گا کہ بھائی 1 سال کے گناہ، حالانکہ کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھا تو 1 سال کے گناہ کیا ہوں گے؟ وہ معاف ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ روزے کے تعلق سے صرف ایک روایت آئی ہے، صرف ایک روایت۔ ہاں، یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ ویسے ہی میرے ذہن سے نکل گیا، یہ بالکل بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 15ویں شعبان کے روزے کے تعلق سے صرف اور صرف کتنی روایت ہے؟ ایک ہی روایت، ایک ہی روایت میں اس کا ذکر ہے، اور وہ روایت ہے ابن ماجہ شریف میں، جو حدیث کی کتاب ہے ابن ماجہ کے اندر۔ جو روایت ہوتی ہے اس کے مختلف درجات علماء نے بیان کیے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک اہم بات سمجھنی ہے، یہ بات آپ سب نے بارہا سن رکھی ہے، لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے اشرف بھائی، اس لیے پھر اگلی بات سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہ ضعیف حدیث، ضعیف روایت فضائل میں کیا ہے؟ ارے میرا جملہ خالی جگہ پور کرو۔ قابل اعتبار ہے، قابل عمل ہے، یہ ہمیں بتایا گیا۔ اگلی بات بہت کم بتائی جاتی، اس لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس مجلس میں جو حضرات تھے انہوں نے یہ بات حافظ امتیاز آپ نے سنی ہوگی، علماء نے یہ لکھا ہے ضعیف کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ضعیف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ حلال حرام کو بیان کرنا ہے، اس کے لیے اعلیٰ درجے کی حدیث ہونی چاہیے۔ کیسی ہونی چاہیے؟ اعلیٰ درجے کی حدیث ہونی چاہیے، تو حلال اور حرام ثابت ہوگا۔ فضائل کے اندر ضعیف روایت ہے تو بھی کام چل جائے گا، لیکن اگلا جملہ یاد رکھو، روایت خالی ضعیف ہو، نہایت ضعیف نہ ہو۔
شدید ضعیف نہ ہو، شدید ضعف نہ ہو، انتہائی درجے کی ضعیف نہ ہو۔ اگر حدیث، اگر روایت اس کا تعلق فضائل سے ہے لیکن وہ روایت انتہائی درجے کی ضعیف ہے تو پھر اس سے وہ فضیلت اس پہ عمل نہیں کرنا ہے، یعنی سنت سمجھ کر، اس سے پھر سنیت ثابت نہیں ہوگی، اس سے پھر استحباب ثابت نہیں ہوگا، مستحب ہونا۔ کب؟ جبکہ انتہائی درجے کی کیا ہو؟ وہ ضعیف ہو۔ ہاں، خالی ضعیف ہو، انتہائی درجے کی نہیں۔ مثال لے لیجیے، بہت سے لوگ یہ بڑی رات آئے گی تو اس میں کون سی نماز پڑھیں گے؟ صلاۃ التسبیح پڑھیں گے۔ صلاۃ التسبیح کی جتنی روایات ہے ساری ضعیف، لیکن وہ ہاشم بھائی انتہائی درجے کی ضعیف نہیں ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ کچھ علمی بات ہے لیکن آسان زبان میں انشاءاللہ آپ کے پلے پڑے گا۔ اگر فاروق بھائی آپ فرق کرنا چاہو ضعیف اور انتہائی درجے کی ضعیف ہے، اور اگر آج کی مجلس میں آپ کو سمجھ نہیں آیا سعد اللہ صاحب تو بھائی میں انتہائی درجے کا ضعیف آدمی ہوں، میرا دماغ مت کھانا ہے۔ جتنا سمجھ یہاں آ جائے آ گیا، ورنہ یہاں سے میں اٹھا تو پھر میں انتہائی درجے کا ضعیف ہوں۔ آپ کسی قوی آدمی کو پکڑے آپ کی طرح جو آپ کو سمجھا سکے۔ تو سمجھ آیا ضعیف کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں، بولو۔ ایک خالی ضعیف، اس سے تو کوئی بات نہیں، استحباب ثابت ہو جائے گا اور فضیلت کے اندر عمل کریں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے صلاۃ التسبیح کی جو کیا ہو؟ اعلیٰ درجے کی ہو۔ ساری کی ساری جو روایت ہے وہ کیسی ہے؟ ضعیف ہے، لیکن پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، بالکل پڑھو، کوئی منع جو ہے وہ نہیں کرتا۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، یہ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے، میں نے اور آپ نے اور ہم میں سے اکثروں نے فضیلت والی رات اس کے ساتھ خاص کر رکھا ہے۔ حالانکہ حضور نے تو کیا فرمایا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہاں، حضور نے شروعات کہاں سے کی ہے پتہ ہے؟ آغاز کہاں سے کیا؟ جہاں سے اشفاق بھائی نے کیا کہ ہو سکے تو روزانہ روزانہ پڑھو۔ میرے استاد حضرت مولانا محی الدین صاحب قاضی، جو خاندانی اعتبار سے سید تھے، نور اللہ مرقدہ، جن سے میں نے دارالعلوم اشرفیہ راندیر میں علم الصیغہ پڑھی، حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ کے داماد تھے۔ ہمارے جو امین بھائی حکمت اللہ ہے نا، ان کا ایک بیٹا مولوی عمران، ان کے جو خسر ہے ان کے بابا، تو کیا ہوئے؟ دادا سسرا ہے نا؟ ہاں، ان کے متعلق سنا کہ ماشاءاللہ صلاۃ التسبیح ایک عمر گزر گئی، بیت گئی، اس کے بعد روزانہ پڑھنے کا معمول تھا۔ ایوری ڈے صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے۔ آپ تو پڑھو نا تو پہلے تاو آ جائے گا، 500 وقت پڑھو سے 2 કલાક تو نکلی جائیں ہیں۔ ہاں، کانما ہو کھجوائے، ماتھا ہو کھجوائے، کہہ رہا آٹلو بڑو ٹائم ایم کے نکل جائے ہیں۔ اور کتنے فضائل جو اس کا بیان فرمایا۔ پھر حضور نے ایک تو ابتدائی درجہ بیان کیا، وہ نہیں تو انتہائی درجہ بیان کر دیا کہ کچھ نہیں تو کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھو۔ اللہ کرے کہ یہاں جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن جن تک میری آواز جا رہی ہے سب نے زندگی میں 1 مرتبہ پڑھی ہو، اور اگر نہیں پڑھی تو 1 مرتبہ پڑھ لو، زیادہ نہیں تو پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ دعوت و تبلیغ کی تشکیل میں کہتے ہیں وہ نہیں ہے، ہاں ایسا انشاءاللہ کہ وہ پھر عمل ہوتا ہی نہیں۔ ہمارے وہ بزرگ تشریف لائے تھے نا حضرت مولانا وہ گودرا والے، تو انہوں نے سنایا تھا یہاں کہ بنگلور یا کہیں کا، تو کہا کہ تشکیل ہوئی تو ایک صاحب نے انشاءاللہ کہا، تو کہا کہ پھر ان کی وصولی کرنے کے لیے سب بہ گئے کہ چلو، دیکھیں انشاءاللہ تو کہا ہی اسی وقت جاتا ہے جب نیت نہ ہو۔ تو لوگ ایسا بھی انشاءاللہ نورانی بھائی ہوتا ہے۔
تو بہرحال وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خالی انشاءاللہ ٹڑکانے کے لیے. تو ایک مرتبہ ضرور پڑھو. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ علماء نے لکھا ہے ایک حدیث مفہوم. حضور نے یہ فرمایا یہ کام بھی اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک کر لے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. حضور نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، میری چاہت یہ ہے، یعنی حضور کی چاہت یہ ہے کہ سورہ یاسین شریف ہر مومن کے دل میں ہو، یعنی اس کو زبانی یاد ہو. کیسے یاد ہو؟ زبانی جو ہے وہ اس کو یاد ہو. تو علماء نے لکھا یہاں حضور کی چاہت یہ ہے کہ میرا ہر امتی یاسین شریف کو زبانی یاد کرے. اب صرف یاد کرنا کافی نہیں ہے، اس کو روزانہ پڑھتے رہو، منہ پہ پڑھتے رہو ورنہ بھول جاؤ. سمجھ آیا؟ ہاں، وہ اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ پڑھتے رہنا پڑتا ہے. ورنہ آدمی ڈرائیونگ جانتا ہے اور ایک عرصہ چھوڑ دے تو આપણે શું કહીએ કે ગાડી હાથ પર નહીં આવતી એમ કહે. શું કહું? છોડી દીધેલું તો કે ગાડી હાથ પર નહીં આવતી, તો તે ગાડી હાથ પર નહીં આવે નહીં. સિદ્દીકભાઈ યાસીન શરીફ યાદ કરીને ભૂલી જાય તો પછી એ જબાન પર નહીં આવે ہیں. اس لیے اس کو کیا کرو، زبانی جاوید بھائی جو ہیں وہ اس کو پڑھتے رہو. تو حضور کی خواہش یہ ہے، علماء نے لکھا کہ سورہ یاسین شریف ہر مومن کو زبانی یاد ہو. فرمایا اسی طرح حضور کی خواہش یہ ہے کہ میرا ہر امتی اللہ نے جو اس کو جو عمر لکھ دی ہے کم از کم ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھے. تو میری مائیں بہنیں بھی گھروں پہ سن رہی ہے ہو تو وہ بھی نیت کر لے کہ ایک مرتبہ کم از کم ہم یہ نماز زندگی میں کیا ہے ضرور پڑھیں گے. اس کا مطلب نہیں کہ ایک ہی مرتبہ ہے، ہاں نیت کرے کہ بھائی اور بھی زیادہ اس کو جو ہے وہ پڑھے. ورنہ جاوید بھائی کم از کم کیا ہے ایک مرتبہ جو ہے وہ اس کو پڑھنا چاہیے. بہرحال تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، یہ سمجھو تو بات سمجھ آئے گی. ضعیف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. ایک کیا ہے؟ خالی ضعیف، اس سے استحباب کوئی بات نہیں ثابت ہو جائے گا، فضائل میں چل جائے گی. ایک ہے انتہائی درجے کی ضعیف، جیسے اس میں بھی غلط فہمی ہے ہمارے یہاں. ایک بات یاد آئی، مکروہ کے حوض امتیاز کتنی قسمیں ہیں؟ یہ علمی بات ہے اور آپ ادھورے مولوی ہو ہیں، تو اس لیے آپ کو جو ہے نا اشفاق بھائی یاد ہوگا ان کو. میں بھی ویسے ادھورا ہوں، એટલે જ અધૂરો ગળાય છલકાય وہ. تو بہرحال کیا ہے 2 قسمیں ہیں. ایک کا نام چودھری صاحب مکروہ ہے تنزیہی اور دوسرے کا نام حسن بھائی مکروہ ہے تحریمی. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مکروہ تحریمی એટલે તો કરવાનું કઈ નહીં. ارے تنزیہی ہے تو چلے گا، تحریمی کا مطلب ہے کہ حرام کے قریب. ارے لفظ تو دیکھو، تحریم حرام اور تحریم وہی مادہ ہے. تو مکروہ تحریمی کا معنی یہ ہے کہ جتنا زیادہ بچ سکتے ہو بچنے کی کیا کرو فاروق بھائی کوشش کرو. اور ہم لوگ دھڑلے سے کرتے تھے کہ مکروہ چھنے کھا رہی ہوگی، مکروہ تحریمی ہے. اب اگلی بات جو ہے وہ سناؤں گا تو آپ لوگ کچھ لوگ یوں کہیں گے کاش مول صاحب تمہیں نہیں بولتے ہیں کہ ضروری تو بولوانا نورانی بھائی کے بیڑی پینا سگریٹ پینا ہے کیا ہے مکروہ تحریمی ہے. علماء عرب حرام کہتے ہیں، یاد رکھنا. علماء عرب اس کو حرام لکھتے ہیں. کیوں؟ ہر وہ چیز جو حضور نے 2 لفظ بیان فرمائے حدیث میں، مسکر مفتر 2 لفظ آئے حدیث میں. حضور نے فرمایا مفہوم ہے ہر نشہ آور چیز بھی حرام ہے اور ہر وہ چیز جو بدن کو نقصان پہنچائے وہ بھی حرام ہے. اب مجھے آپ بتائیے بیڑی سگریٹ تمباکو یہ پہنچاتی ہے کہ نہیں؟ ہاں આપણા ફારૂકભાઈ હોશિયાર તે એમ કહે કે ભાઈ મુફ્તી સહી સાહેબ ખાતા હોતા તો હું બી તમાકુ ખામ એમ કે તો વાંધો नहीं એમ કે क्यों मुफ्ती साहब हमारे उस्मान चचा ने हसन भाई मेरे सामने का वाकया है किस्सा है कि वो भी बड़ी उम्र के थे. मुफ्ती साहब उनकी इज्जत एहतराम करते थे अपने कापड़िया उस्मान चचा मेमन. तो एक दिन कहने लगे कि हजरत ये तंबाकू नहीं खाने का नुकसान पहुंचाता है. तो हजरत ने फरमाया कि आपको पता नहीं मैं कहाँ खाता हूँ, मैं तो थूकता हूँ. मैं तो क्या करता हूँ, मैं थूकता हूँ, मैं खाता थोड़ी हूँ. तो फारूक भाई भी कहेंगे कि भाई आप तो थूके हैं पीजिए. तो खैर बहरहाल वो क्या है ये बदन को नुकसान पहुंचाता है इसलिए हराम है.
اب ہمارے علماء نے ذرا کچھ ڈھیل دے دیے. تو یاد رکھو مکروہ تحریمی کا معنی یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کبھی کر لیا کسی وجہ سے، لیکن جتنا زیادہ ہو سکے اس سے کیا کرو، بچو. جیسے سنت غیر مؤکدہ کا مسئلہ، عصر سے پہلے ہم پڑھیں گے نہیں، جلدی آئیں گے تب بھی نہیں پڑھیں گے 4 رکعت یا کم از کم 2، عشاء سے پہلے بھی نہیں. ٹھیک ہے غیر مؤکدہ. غیر مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پڑھوانا ہی نہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے. بغیر کسی عذر کے بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دینے کا ہم نے یہ آگے بڑھا دیا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ سنت مؤکدہ کسی عذر کی وجہ سے میں اور آپ چھوڑ سکتے ہیں، گناہ نہیں ہوگا. سنت غیر مؤکدہ بغیر کسی عذر کی وجہ سے بھی چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، گناہ نہیں ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ ہی دینے کا، ہم نے تو چھوڑ ہی دیے. خیر، اس پہ سے یاد آئے ضعیف کی کتنی قسمیں؟ 2. اور آپ لوگ جواب دو تاکہ گاڑی جلدی آگے بڑھے. خالی ضعیف تو اس سے استحباب ثابت ہو جائے گا، اس پہ عمل ٹھیک ہے. اور انتہائی درجے کی ضعیف، جیسے آدمی کمزور ہوتا ہے نا جسمانی، وہ بھی 2 قسم کی ہوتی. ایک کمزور ہے، ابھی میں پوچھوں ان سے تو کیا کہیں گے کہ ہاں موسیٰ الحمدللہ سے پندرہ કમજોરી છે એમ કે ટાંટિયા બહુ દુખે એમ કે આપણે લોકો અહીં એમ જ કે મેં કે આપણો મામલો જ ગુજરાતી લોકોનો ટાંટિયાથી ચાલુ થાય ને ટાંટિયા પર ખતમ. જ્યાં સુધી પગ ને જબાન ને હાથ બહુ ચાલે તો ટાંટિયા ખેંચ્યા કરે ને પછી કઈ નહીં ચાલે તો ટાંટિયા દુખે. સિદ્દીકભાઈ એટલે જ તો આપણી ઇન્ડિયાની રાષ્ટ્રીય રમત કબડ્ડી, કારણ કે આપણે એમાં બહુ માહિર કે કોને કાં ખેંચવાનું. ઇન્ડિયાની રાષ્ટ્રીય રમત હું राष्ट्रीय खेल कबड्डी, कारण कि આપણે બધા બહુ માહિર. लिहाज में सही है कि गलत है? हाँ, ये समझो, आप अगली बार समझ जाएंगे. ज़ईफ की कितनी किस्में? 2. एक खाली ज़ईफ जैसे पांव दर्द कर, एक इंतहाई दर्जे का ज़ौफ कि बेड पे से भी चला उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता. ये ज़ौफ है, लेकिन कैसा है? इंतहाई दर्जे. समझ आ रहा है? ये इंतहाई दर्जे का ज़ौफ. तो ज़ईफ की 2 किस्में, एक खाली ज़ईफ, एक इंतहाई दर्जे की ज़ईफ. इंतहाई दर्जे की हदीस ज़ईफ हो तो फिर उसको सुन्नत समझकर, मुस्तहब समझकर उस पर अमल नहीं करना. और ये जो रिवायत आई है, अच्छा रिवायत ज़ईफ नहीं होती, आपको बताया था, वो रावी ज़ईफ होता है. क्या होता है? रावी ज़ईफ होता है. और रावी के ज़ौफ की वजह से हदीस के मजमून में, मफहूम में क्या आ जाता है? ज़ौफ आ जाता है. अब आपको डायरेक्ट मैं उस बात पे जाता हूं और फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू खत्म करते हैं. सुनो, हदीस आई है जिसमें मेरी बात न हो जाए इसलिए मैं ये लिख कर लाया हूं, और जिन अकाबिर की बातें आपको सुनाऊंगा, किताब का हवाला भी दूंगा, सफ़ा नंबर भी बताऊंगा, किताब का नाम भी बताऊंगा, सब आपकी खिदमत में जो है वो रख दूंगा. तो ये आपको, चलिए अब हदीस से हम शुरू करते हैं. आपको बताया कि 15वीं शाबान का रोज़ा, मैं खाली 15वीं शाबान के रोज़े की बात कर रहा हूं. उसके हवेल इम्तियाज मैंने क्या बताया? कितनी हदीस है? एक ही है, एक ही. 15वीं शाबान की रात की फजीलत उसमें मुतअद्दिद तुरुक से वारिद है, इसलिए उसको इख्तियार किया है. हमारे पड़ोस में जो मुफ्ती उमर फारूक साहिब है दामद बरकातुहुमुल आलिया, उनके शेख हज़रत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद साहिब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, साहिब अहसनुल फतावा, वो बड़े मुतशद्दिद थे इसमें. उन्होंने पहले 15वीं शाबान की शब जो है रात, उसकी जो फजीलत है उसका भी हजरत ने इनकार किया था. वो मना करते थे, तस्लीम नहीं करते थे. लेकिन हजरत के फतावा, एक अखबार वहां से निकलता था, पता नहीं अब भी निकलता है कि नहीं, ज़रबे मोमिन, नाम सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा. तो उसमें एक मुस्तकिल कॉलम होता था, किसका? Q&A, सवाल जवाब का. हमारे यहाँ से भी जो माहना में निकलते हैं रसाइल, गुजराती उर्दू में, उसमें भी होता है. अब्दुल समद चाचा पढ़ते रहते हैं, और मुफ्ती अहमद खानपुरी के भी आते हैं. किसमें? उम्मीद में आते हैं, उम्मीद में आते हैं ना. हाँ, तो एक सेक्शन होता है आमतौर से, जो जंग अखबार जो पड़ोस में भी आता था, तो उसके अंदर मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह का कालम आता था. और ये सारे जो आपके मसाइल और उनका हल 10 वॉल्यूम में
چھپ چکے ہیں، وہ سارے جنگ اخبار میں آئے تھے، وہاں سے اس کو جمع کیا ہے. تو یہ کرتے ہیں ایسا. تو ضرب مومن کے اندر حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت اس میں بڑے متشدد تھے، اور 15ویں شعبان کی شب جو ہے اس کے بھی حضرت اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے اپنی اخیری زندگی میں رجوع کر لیا تھا. کیا کر لیا تھا؟ رجوع کر لیا تھا. اور وہ کٹنگ میں نے کاٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیا تھا، وہ میں نے پڑھا تھا، میں نے خود پڑھا ہے، سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں. اور ضرب مومن وہیں سے وہ نکلتا تھا. پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا. اب آپ کل آپ میں سے کوئی ایک آ جائے اور کہیں مولصب میں نے دیکھا ہو تو میں نے بچی દિવસ ના તારા દેખા ہے، یہ خبر نہیں کہاں پڑેلو ہے. چھوٹا سا مکان یہاں ہے تو فلیٹ آپ کو پتا ہے نا. આપણો બી યાર અજીબ મરહલો છે. ઇન્ડિયામાં મોટા મોટા બંગલા બાંધીને અહીંયા આપણે ફ્લેટ મારી દઈએ. تو خیر بہرحال وہ رجوع انہوں نے کر لیا تھا اس سے. کیوں؟ متعدد طرق سے مروی ہے، تو علماء نے ان کو اس جانب توجہ دلائی. اور مفتی عمر فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا رجحان بھی جہاں تک مجھے اب اندازہ ہے کہ 15ویں شب کی جو فضیلت ہے رات کی، تو بہرحال وہ تسلیم کرتے ہوں گے. میں نے پوچھا نہیں کیوں کرتے ہوں گے، کہہ رہا ہوں کہ ان کے شیخ نے بھی رجوع کیا. ان کی کتاب ہے مفتی عمر فاروق صاحب کی، فقہی جواہر کے نام سے، آپ کو پتا ہوگا نا، 4-5 والیوم میں ہے، ہو سکتا ہے زیادہ بھی. تو اس میں انہوں نے جہاں اس پر کلام کیا، پورا مضمون لکھا ہے کس پر، کہ ٹخنوں سے نیچے ازار جو پہنتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے نا مرد کے لیے. ٹخنے کیا ہونے چاہیے؟ کھلے ہونے چاہیے، ہے نا. تو وہ کھلے ہونے چاہیے. تو 15ویں شعبان میں اللہ تبارک و تعالی اس مبارک شب میں جن لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا، ان میں ایک شخص کون ہے؟ مسبل ازار، یعنی ازار مرد کی بات کر رہا ہوں. ٹخنوں سے کیا کرے؟ نیچے جو ہے وہ لٹکا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. تو شب برات والی جو روایت ہے، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مضمون میں جو فقہی جواہر میں چھپا ہے اس کو ذکر کیا ہے. آدمی ذکر کب کرتا ہے؟ جب اس کو تسلیم کرتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ مصحف پچھے بیان نہیں کرے تو بھائی تو میں نے ہوں خبر ہے لوگ جہاں ہے وہاں رات میں نہیں. اور یہ بھی یاد رکھو، کبھی کبھار بیان چھوڑ بھی دو. ہماری مسجد میں بھی ہر 15ویں شعبان کو بیان ہونا چاہیے، یہ بھی پھر ضروری ہو جاتا ہے. کہاں حضور سے ثابت ہے 15મી શાબાન में બયાન કર. તો આપણે કહીએ કે મોસમ મોટી રાત છે એટલે લોકો હાજર થાય, તો ભાઈ અહીંયા મંડે ટુ થર્સડે અમે બયાન કરે તેમાં કેમ હાજર નહીં है? हमारी मस्जिद में तो ये दलील नहीं चलेगी जावेद भाई, इसलिए कि यहाँ तो फारूक भाई क्या है पूरा साल माशाल्लाह चलता है? तो वो क्यों है? तो कभी ऐसा भी करो. अब हम लोगों ने क्या कहते हैं कि 27મી રાતના એમ કે મસ્જિદ કુબા કેઝર રોડમાં કુરાન સિદ્દીક ભાઈ હવે પૂરું નહીં થાય. કેમ નુરાનીભાઈ? તો કે પછી બિદત થઈ જાય. તો કે હવે 29ના, હવે કેટલા વર્ષોથી મેં આવ્યો ત્યારનો 29ના જ છે, તો હવે બિદત નહીં થાય. ऑल्टरनेटिव है, कभी कभार कर लो, ठीक है. फिर लोग यूं कहते हैं कि मौलवी साहब અમુક લોકો તરાવી નહીં પड़े 27 પછી રખડા કરે. મેં કે જે રખડા કરવાની વાત કરે, જે બેહવાનો એ તો રૂકુમાં મસ્જિદમાં બેહી રહીને રૂકુમાં આવીને પછી આવે. नहीं पढ़ना हो तो इलियास भाई मस्जिद में आगे भी नहीं पड़ेगा. फिर कहते हैं वो चंदे वालों के लिए. अरे भाई ऐसा सब करने जाएंगे तो 27 के भी हम आपको दलाइल दे सकते हैं कि यूं वो फलाना ढिमकाना. तो भाई कभी क्या कर दो, आपने इसीलिए तो किया था ना, मैं सही कह रहा हूं ना, इसीलिए तो किया था ना कि ये हो जाए. तो 15वीं शाबान में भी कभी बयान मौकूफ कर दो, कोई जरूरी थोड़ी है. हुजूर से तो एक रात साबित नहीं है 15वीं शाबान में बयान करना. ठीक है, इस तरह मजमा जमा हो जाए, लोग ये कर ले, लेकिन कभी कभार ऐसी चीजों को छोड़ भी देना चाहिए. हजरत मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी साहिब नव्वर अल्लाहु मरकदहु, मेरे पास किताब है. मैं आपको ज्यादातर वही बात इंशाल्लाह सुनाऊंगा जो मेरे पास कुछ ना कुछ प्रूफ हो, मैंने पढ़ा हो या मैंने सही तरह सुना हो. हजरत ने फरमाया कि ये जो बयान होता है, बयान के बाद जो दुआ करते हैं, बयान के बाद आमतौर से क्या होती है? दुआ होती है. हजरत ने फरमाया कभी कभार इसको भी छोड़ देना चाहिए. ये हुजूर से साबित हमेशा नहीं है कि हर बयान के बाद क्या है? दुआ जो है हो. बल्कि मौलाना ने तो अगली बात फरमाई कि इज्तिमा हो ने उसमें भी कभी छोड़ देना चाहिए ना. આપણે તો ઇજ્તિમા में जाहिर दुआ है.
مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ابھی بخاری شریف کے بیان، حضرت نے کلپ ابھی کا تازہ، حضرت نے فرمایا یہ بخاری کے جلسے بھی چھوڑو، مجھے ڈر ہے کہیں بدعت نہ ہو جائے. اور یہی بات میں نے مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پالن پوری فاروق بھائی یہاں سنی تھی اخیر میں. اور حضرت تو اس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے مفتی سعید صاحب بھی، کہ پورا سال بخاری شریف ایک استاد پڑھائے گا. تو حضرت فرماتے تھے وہ پوری بخاری پڑھا سکتا ہے، آخری حدیث نہیں پڑھا سکتا ہے، وہ نہیں پڑھا سکتا آخری. یوں حضرت کرتے تھے، میں اشارہ کر رہا ہوں ان کی نقل کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ نہیں پڑھا سکتا. وہ کیا یو پی سے بلائیں گے کہ آخری حدیث کے لیے؟ ارے بھائی اسی کے پاس پورا کرو. ابھی ڈابیل والے ماشاءاللہ وہی کراتے، دیوبند والے کسی کو بلاتے نہیں بلاتے. ہاں تو بھائی آپ کے جو مقامی ہے جو وہ کر رہا ہے تو اسی سے جو ہے وہ کراؤ. تو یہ چیزیں ہمارے اکابر کہتے کہ بھائی اسی طرح یہ اعتکاف جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی کیا لگا دیتے ہیں، یہ پورے کیا بولیں گے اس کو، چادر وغیرہ. یہ خالی حضور کے لیے خاص اجرا ہوتا تھا، یہ پہلے نہیں تھا. حضرت شیخ کے یہاں بھی ویسے ہی ہوتا ہے. اب خیر آپ لوگ جس وجہ سے لگاتے ہو لگائے ہو، آپ جانے بات نکلی ہے تو آپ کو کہہ دوں، ایسی چیزوں پہ کہاں کہ کچھ کیا کرو، بریک لگاؤ، ورنہ بدعت پھر اسی طریقے سے ہو جاتی ہے. تو حضرت تو فرماتے کہ یہ بھی چھوڑ. تو 15ویں شعبان کا بیان کبھی چھوڑ دو، کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی. لیکن ہاں اگر ایک مرتبہ آپ نے عمل کرنا شروع کیا تو ہو سکتا ہے کمیٹی والوں پہ قیامت ٹوٹ پڑے اور ساتھ میں امام پر بھی. تو کوئی بات نہیں یار، تھوڑے مرد بنو، کبھی برداشت کرو، سمجھاؤ بھائی یہ دین کی بات ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے. چھوڑ دو کبھی 15ویں شعبان کا بیان. اور سننا ہے تو آج تو یوٹیوب پہ وہ ہمارے مولانا محبوب صاحب حیدرآباد والے، ہیرو یا کہاں اشفاق بھائی جو تبلیغی میں لگے، ہیرو میں ہینڈل، ہاں تو وہ مجھے سنا رہے تھے. دیکھیے مول صاحب وہ نیا صدیق بھائی یہ نکلا تھا یوٹیوب وغیرہ. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک آدمی بیان میں آتا تھا مفہوم ہے، اس نے پھر آنا چھوڑ دیا. تو الیاس بھائی وہ حضرت نے فرمایا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں نہیں آتا. دیکھیے ابھی تو میں 300 مولوی نے گجا ملے پھر. تو پہلے ابو سے بچا سمجھ میں نہیں آیا کہ 300 مولوی کو جیب میں لے کے گھومتا ہے. اشرف بھائی پوچھا گیا تشریح کرو، دیکھیے اس پہ جس کو سننا چاہوں سن سکتا ہوں، سب مولوی میرے جیب میں. تو اسماعیل بھائی کیا ہے، 15ویں شعبان کا سننا ہے، بہت سارے بیانات ہیں، کبھی سن لو تو کبھی مسجد میں چھوڑ بھی دو. اب بدعتی بھی جو ہم جس کو کہتے ہیں وہ بھی اپنی روش نہیں چھوڑتے، وہ بھی ضد نہیں چھوڑتے، ہم بھی نہیں چھوڑتے. تو فرق کیا رہ گیا؟ بقول مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے میں اور بدعتیوں میں اب 1 بالش کا فرق ہے. یہ سب کام ہم بھی وہی کر رہے ہیں. ابھی آپ سب لوگ میرے اس پہ گردن ہلا رہے ہیں، لیکن اگر ایک بیان کینسل ہوا نا تو پھر زبان ہلائیں گے. خیر چلے 12 ایک ہی روایت، 5-10 منٹ آپ کی زیادہ لے رہا ہوں، ایک ہی روایت ہے، سن لو تاکہ بات مکمل ہو جائے. چلے میں سنتا ہوں کیوں روایت میں ضعف ہے، ذرا سن لیں. میں وہ پوری جو راوی ضعیف ہے وہ بھی پڑھتا ہوں. حدثنا الحسن بن علی الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا ابن ابی صبرہ، اور بعض نے کہا صبرہ، عن ابراہیم بن محمد عن معاویہ بن عبد اللہ بن جعفر عن ابیہ عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، رواہ ابن ماجہ. اب اس حدیث یہ جو حدیث ہے اس میں 2 باتیں کہی گئی کہ بھائی 15ویں شعبان کی جب رات ہو، یعنی نصف شعبان کی، تو رات میں کیا کرو؟ حضور فرمایا کہ فقوموا لیلہ، رات میں کھڑے رہو یعنی عبادت کرو. اور وصوموا نہارہا، دن میں کیا رکھو؟ دن میں دوسرے دن یعنی 15ویں شعبان کا جو دن ہے اس میں روزہ رکھو. اب یہ حدیث کیسی ہے وہ ذرا آپ سن لیجئے، اور کون سا راوی ایسا ہے کہ جس پر تہمت ہے، کس کی؟ جھوٹی حدیثیں گڑھنے کی. تو سنو ابھی اس حدیث کو محدثین نے سخت ضعیف کہا ہے. اس کی سند میں ایک راوی ہے ابن ابی صبرہ، اور بعض نے کہا صبرہ، جو علماء کے نزدیک متہم بالکذب اور متہم بالوضع ہے.
یہ آپ کو جملہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ کیا معنی، تو اس کا معنی یہ ہے یعنی یہ شخص جھوٹا ہے اور حدیث گڑھتا تھا. گڑھتا یعنی میڈ ان چائنا جو ہوتی ہے نا ویسا، کہ حدیث خود بناتا تھا اور مارکیٹ میں حضور کے نام سے کیا کر دیتا تھا، وہ جاری کر دیتا تھا. اب اور شدید الضعف حدیث نہ باب اعمال میں معتبر ہیں نہ باب فضائل میں. سمجھ آ گیا؟ کون سی حدیث؟ شدید الضعف یعنی نہایت درجے کی ضعیف، انتہائی درجے کی. اب میں آپ کو 3 ماضی قریب کے علماء ان کی بات سنا دیتا ہوں. نمبر 1 مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ، جانتے ہو حضرت مدنی کے نواسے، ہماری مسجد میں بھی فاروق بھائی تشریف لاتے رہتے، آپ نے دیکھا ہے. وہ شاہی مراد آباد میں ہوتے تھے. مفتی سعید احمد شاہی پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کا تقرر دارالعلوم دیوبند میں ہو گیا. وہ فی الحال کہاں ہیں؟ دارالعلوم دیوبند میں مدرس. ان کی کتاب کا نام ہے کتاب النوازل، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 195. حضرت لکھتے ہیں شب برات میں عبادت کرنا بعض روایات سے ثابت ہے، اگرچہ وہ روایات اونچے درجے کی نہیں ہیں لیکن فضائل کے باب میں عمل کی گنجائش ہے، مگر اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ نفل نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے. اب اصل بات ہے، البتہ دن میں روزہ رکھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، وہ روایت بھی عبد الرحمن بن ابی صبرہ یا صبرہ کی وجہ سے موضوع کے درجے میں ہے، یعنی جھوٹی، بنائی ہوئی، انتہائی درجے کی ضعیف ہے نا، اس سے آگے. سمجھ آ رہا ہے؟ میں نے تو یہاں تک بات کہی تھی، کچھ علماء نے تو کہا کہ انتہائی درجے کی ضعیف نہیں ہے ہی موضوع، بناوٹی. ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، وہ روایت بھی عبد الرحمن بن ابی صبرہ یا صبرہ کی وجہ سے موضوع کے درجے میں ہے، اس لیے اسی دن روزہ رکھنے کا استحباب نہیں ہو سکتا، یعنی مستحب بھی نہیں ہے. سنت تو چھوڑیے، خالی 15ویں شعبان کا روزہ مستحب بھی نہیں ہے. البتہ ایام 20 کے اعتبار سے 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھنا منع بھی نہیں ہے. ایام 20 3 دن، 13 14 اور 15. اس لیے میں نے کل بتایا کہ 3 دن روزے رکھ لو. حضور یہ کام حضرت حدیث میں مفہوم ہے، نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ حضر میں. تو بھائی ہم تو نہ سفر میں کرتے نہ حضر میں کرتے ہیں. ایسے بھائی تو کبھی تو کر لیں، تو ابھی بھی چانس ہے، بدھ جمعرات جمعہ 3 دن روزے رکھ لو، مسئلہ ہی نہیں، وہ آ جائے گا، ہے نا. اس میں مفتی سعید صاحب سے میں نے سنا، مفہوم چودھری صاحب، ایک صاحب کے سر میں کچھ بال کیا تھے، سفید تھے کچھ کالے تھے، تو گیا نائی کے پاس اور کہنے لگا کہ اس میں سے خالی سفید الگ کر دو. تو نائی کو ہے گا میری طرح سر پھیرا، اس نے سارا سر ٹلی کر دیا اور کہا کہ تو ہی الگ کر دے. وہ اس میں آ گئے. تو آپ 3 روزے رکھ لیں، 15ویں شعبان کا خود بخود آ جائے گا. ہو گیا ایک. دوسرا، شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی آپ جانتے ہیں، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، سہارنپور کے ہمارے یہاں تشریف بھی لا چکے ہیں. ان کی کتاب ہے، نام ہے نوادر الحدیث کتاب کا، صفحہ نمبر 260. حضرت تو بڑے محدث تھے. وہ لکھتے ہیں ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن نبی صبرہ یا صبرہ شدید الضعف متہم بالکذب والوضع ہے، اور جو متہم بالکذب والوضع ہو اس کی روایت محدثین کے اصول پر بطور ظن غالب موضوع ہے، یعنی گھڑی ہوئی، بنائی ہوئی. اور اگر اس روایت کو، یعنی جو روزے والی ہے 15ویں شعبان کے، موضوع نہ کہیں بلکہ صرف ضعیف ہی قرار دی جائے، جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے، منذری، عراقی، بصیری، ان کی رائے ہے، تو بھی یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شدید الضعف ہے، انتہائی درجے کی ضعیف ہے. اور شدید الضعف حدیث نہ باب اعمال میں معتبر ہیں نہ فضائل میں، جیسا کہ علامہ سخاوی نے لکھا، علامہ سیوطی نے لکھا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا. سمجھ آ گیا؟ آخری، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات بھی انہوں نے جمع کیے. چودھری صاحب ساتھ میں رہے ہیں،
پڑوس میں ہمارے فاروق بھائی عبدالصمد چچا جاویدہ وغیرہ جانتے ہوں گے، وہ فنسبری پارک میں ہوتے تھے، مولانا عتیق الرحمان سنبھلی ان کے والد، اور حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب ان کے والد. تو سعد اللہ صاحب سنے، اب آپ بھی تھک رہے. تو ان کی کتاب ہے مشہور زمانہ معارف الحدیث، جلد نمبر 4 والیوم نمبر، حدیث نمبر ہے 955، کتاب الصوم. یہی روایت اس میں حضرت نے بیان کی ہے. کون سی؟ حضرت علی والی، کہ قوموا لیلھا وصوموا نہارھا. اب دیکھو حضرت نے اس میں کیا لکھا ہے کامنٹری میں شرح کرتے ہوئے، اس حدیث کی بنا پر اکثر بلاد اسلامیہ، بلاد یہ بلد کی جمع ہے، یعنی اسلامی شہروں میں، جو اسلامی شہر ہے جہاں مسلمان بستے ہیں، بلاد اسلامیہ کے دیندار حلقوں میں 15ویں شعبان کے نفلی روزے کا رواج ہے. کیا لکھا؟ 15ویں شعبان کے نفلی روزے کا رواج ہے. کہاں؟ دیندار حلقوں میں، دیندار لوگوں میں، جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں. لیکن محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے نہایت ضعیف قسم کی ہے. سب نے کیا لکھا؟ نہایت ضعیف، انتہائی ضعیف. اس کا ایک راوی حدیث وضع کیا کرتا تھا، وضع یعنی نورانی بھائی بناتا تھا، گھڑتا تھا. 15ویں شعبان کے روزے کے متعلق تو صرف یہی ایک حدیث روایت کی گئی ہے. البتہ شعبان کی 15ویں شب میں عبادت اور دعا و استغفار کے متعلق بعض کتب حدیث میں اور بھی متعدد حدیثیں مروی ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس کی سند محدثین کے اصول و معیار کے مطابق قابل اعتماد ہو. مگر چونکہ یہ متعدد حدیثیں ہیں اور مختلف صحابہ کرام سے مختلف سندوں سے روایت کی گئی ہے، اس لیے غالباً، ایک جملہ بڑھایا، اس لیے غالباً اس کی کوئی بنیاد ہے. کس کے متعلق کہہ رہے؟ 15ویں شعبان کی رات کی عبادت کے متعلق کہہ رہے کہ غالباً کوئی بنیاد ہے. کیوں؟ کئی طرق سے مروی ہے، لیکن روزے کے متعلق لکھا کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ کو روزہ رکھنا ہے، عبادت کا کام ہے. میں کیوں روکوں؟ میں کیوں آپ کی عبادت خراب کروں؟ میرا مقصد کچھ نہیں ہے. میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے، آپ کو ہمارے اکابر کی باتیں آپ کو بتائی. تو اس لیے اگر رکھنا ہی ہے تو جتنا گڑ زیادہ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. تو کتنے رکھ لو؟ 3 رکھ لو. اور منے جوانا ہوتا ہے کہ میرا ہے تو 3 جو ہیں وہ رکھ لو. اور اگر ایک ہی رکھنا ہے تو اس نیت سے رکھو کہ حضور اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو اس لیے ہم کیا رکھتے ہیں 15ویں شعبان کیا. لیکن علماء نے لکھا یاد رکھو سنت کی نیت سے مت رکھنا. سمجھ آیا؟ ہاں. اور نفل بھی کیوں؟ کہ حضور اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. سمجھ آ گیا؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک. پاؤں لمبے کیے، زبان مت لمبی کرنا. بحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.